اس میں یہ نیت بھی کرنی ہے، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جو میرے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی میں بڑا کمزور ہوں، اللہ وہ تکلیف مجھے نہ دینا نہ دینا۔ اللہ جلالانہ انداز میں فرماتے ہیں مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، مرضی تمہاری نہیں چلتی مگر میری مرضی چلتی ہے۔ اگر میری مرضی چلے یا آپ کی مرضی چلے یا جہان کی مرضی چلے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وأحبائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شهر رجب، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
وأفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام سامعین کرام، شعبان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ العزیز غالب گمان ہے کہ اگلا جمعۃ المبارک رمضان المبارک میں ہوگا۔ واقع معراج ہم نے شروع کیا، مختصراً خلاصتاً بیان کیا۔ واقع معراج میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک نماز والا تحفہ، شفاعت والا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی۔ مختصراً اور چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ آج ہم انشاءاللہ تکمیل کریں گے اس کی، اور اسی کے ضمن میں رمضان المبارک کا استقبال، فضائل، تبشیر، ترغیب آ جائے گی۔ سنت ہے اور ہمارا اس پہ عمل ہے، جب بھی میت کی تدفین کی جائے، خاص کر بالغ کی، مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا جیسا بھی ہو، اہل اسلام، اہل ایمان سے، تو قبر کے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آخری یہ 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، پھر دعا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس وقت توجہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ایک سبق آموز گھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ اگر آتا ہو پھر تو اور ہی قبر کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ایمان کا ذکر ہے، بنیاد کا ذکر ہے، اور آگے اس بنیاد پہ بلڈنگ کا ذکر ہے، تعمیر کا ذکر ہے، آبادی کا ذکر ہے۔ اور جس میت کو ہم دفن کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی جیسی بھی زندگی وہ گزر گئی، اب برزخ والی زندگی شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے خدا نخواستہ اسے عذاب ہوا، عذاب قبر، تو کوئی اس پہ ظلم ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
جو اسے تکلیف دی گئی ایمان اور اعمال کی اور گناہ چھوڑنے کی، کبھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکلیف مالا یطاق تھی، کہ اس کی طاقت ہی نہیں تھی، یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو آپ انشاءاللہ میری بات کو رد نہیں کریں گے کہ 80% لوگوں کا نظریہ یہ ہے دین اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو صحابی ہو، تابعی ہو، یا ولی اللہ ہو۔ عام آدمی دین اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ نظریہ غلط ہے اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے انسان کو سزا ہوگی، چاہے آدمی باعمل ہو یا بے عمل ہو۔ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پورے دین اسلام پہ جو میرے ذمے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، عمل کرنا میرا ضروری ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں جو مجھ پہ فرض ہو اور وہ تکلیف مالا یطاق ہو کہ میں کر ہی نہ سکوں، ایسے کوئی بھی نہیں۔ جس پہ نماز فرض ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، جتنے معاملات ہیں، جتنے حقوق ہیں، کسی کے بارے میں کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں کر سکتا۔ عذر ہو تو ٹھیک، ورنہ دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہے۔ پورا جہان کہتا رہے مشکل مشکل مشکل، پردے کی بات یار مشکل، گرمیوں میں روزے بڑی مشکل، سردیوں میں روزے بڑے مشکل، ہر وقت سچ، امانت، دیانت بہت مشکل، نظر کی حفاظت بہت مشکل۔ مشکل اس کے لیے ہے جس کا ایمان کمزور ہے، ورنہ یہ آیت بتا رہی ہے جو معراج والی رات نصیب ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ رب العزت جس کو مکلف بنایا ہے اس کی طاقت ہے۔ ایک باپ، استاذ، گھر کا بڑا یا کمپنی میں بڑا، کسی محکمے میں بڑا، وہ چھوٹے کو کہہ سکتا ہے یہ کام کر، اور وہ کہہ سکتا ہے میری طاقت نہیں ہے۔ جہان کہہ سکتا ہے یار یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن رب کائنات نے جو ہم پہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، کوئی نہیں کر رہا تو گناہگار ہو رہا، لیکن یہ نہ کہے، ان دو بچے نو باہر بیٹھا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بالکل طاقت ہے، کوئی احسان نہیں دین پہ، اللہ پہ، مولویوں پہ کہ بڑا میں نے مشکل کام کر لیا ہے۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ آسان ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد کر دی ہے، الدین یسر، فرما دین آسان ہے۔ جس کی نیت صحیح ہو تو دین آسان ہے، اس لیے فرما الدین یسر یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کیا کرو، تنگیاں نہ ڈالا کرو، لوگوں کو تنگی اور مشقت میں نہ ڈالا کرو۔ دین آسان ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لینا، گھڑ لینا، لوگوں کو اتنا ڈرا دینا کہ عمل ہی نہ کر سکیں، یہ غلط ہے۔
فرما لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ جب یہ کوئی قاری حافظ قبر پہ پڑھ رہا ہو تو ان آیات کی طرف خیال کیا کرو کہ کیوں میرے آقا نے فرمایا کہ قبر پہ تدفین کے بعد یہ پڑھنا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے جب میت کو قبر پہ لے جاؤ تو زبان حال سے کہا کرو ہم سے تیرا یہ ادب ہو سکا، تجھے یہاں تک لے آئے ہیں، آگے تو جانے اور تیرے اعمال جانے۔ برزخ آ گئی ہے، پردہ آ گیا ہے، ہم تیرے ساتھ یہاں تک آ سکتے تھے، جو اصلی دوست ہے تیرے اعمال وہ تیرے ساتھ ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ لام کا معنی ہوتا ہے نفع، الا کا معنی ہوتا ہے ضرر۔ لہا ما کسبت، نفس نے، انسان نے جو کمایا آج قبر میں پتہ چل جائے گا۔ وعلیہا مکتسبت، اور جو گناہ کیے، نافرمانیاں کی، وعلیہا مکتسبت، پتہ چل جائے گا اس ضرر کا اور اس نقصان کا۔ یہ بڑا مشکل ٹائم ہے قبر میں، جو سوال و جواب ہے، حساب و کتاب ہے، بہت مشکل ٹائم ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی ہر مشکل کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور مرتے وقت جو نزع کا عالم ہے اس کو، اور پھر قبر میں سوال و جواب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ پوری زندگی کی دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن جتنی بھی کرو کم ہے کہ اللہ مرتے وقت سختی نہ کرنا، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ جتنی بھی زندگی میں نیکیاں کی ہیں، گناہوں سے بچے ہیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، حرمین شریفین کو دل میں رکھ کے زندگی گزاری ہے، لیکن موت کے ٹائم کو ذہن میں رکھ کے اور قبر میں سوال و جواب کو ذہن میں رکھ کے دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، خاتمہ بالایمان، عذاب قبر سے بچ کر۔ فرما لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ ایک قبر پہ ہم کھڑے تھے، پتہ نہیں کس کی تدفین ہو رہی تھی، یاد نہیں، میرے شاگرد قاری غلام فرید صاحب حافظہ اللہ پڑھ رہے تھے یہ آیات، تو میں نے قاری صاحب کو کہا تھا اللہ کرے جب ہماری تدفین ہو پھر بھی اسی طرح تلاوت ہو جس عاجزی سے آپ کر رہے تھے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ یہ میت سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہے، آج یہ اکیلا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ آج سمجھ آ جائے گی دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ سب پہ بڑا یہ ٹائم بہت قریب ہے۔ نفخۃ العرب ایک کتاب ہے درس نظامی کی، اس میں ایک شعر ہے، اے میرے ساتھی دھوکہ نہ کھا دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ وَإِذَا خَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جِنَازَةً، جب جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، فَعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَخْبُولُ، یقین کر لے یہ سواری تو نے بھی کرنی ہے، یہ سواری تیری بھی ہونے والی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا،
صدیق اکبر نے کہا کاش میں چڑیا ہوتا اور مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ کسی نے کہا کاش میں تنکا ہوتا اور مجھ سے سوال نہ ہوتا، اور کسی نے کہا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، پتہ چل جائے گا کیا فائدہ کیا کیا نقصان کیا آپ نے۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے پوری زندگی اس آیت کو لے کے بس ہم روتے رہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کبھی یہ نظارہ لو نا، علیحدہ بیٹھ جایا کرو اندھیرے میں، پھر یہ قرآن مجید کھول لیا کرو، یا زبانی پڑھا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور اپنے گناہوں کو خاص کر سامنے رکھ کے ایک ایک گناہ کو رو کے دعا کرنی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہماری مشکلیں حل کرنے والے، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ میرے دادا استاد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر بات پہ نہیں پکڑ کرتا، کیونکہ یہ دار الاعمال ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نہیں آ رہی، سچ بولنے والے کے منہ سے خوشبو نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دار الاعمال ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ برے آدمی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا برا ہے، خبیث ہے، نیک کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا اللہ کا ولی ہے۔ ہاں فرشتوں کو خوشبو بدبو آتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا میں کبھی اللہ تعالیٰ ایک گناہ کی پاداش میں پکڑتے ہیں، کسر سب کی نکل جاتی ہے۔ ایک ایسا گناہ ہو گیا اللہ نے پکڑ لیا، گرفت کر لی ہے، کسریں ساری اسی میں نکل جاتی ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک بزرگ نے بات سنائی تھی آج سے 30 سال پہلے کہ ایک آدمی نے مرغی پکڑی اور مذاق میں کہنے لگا چھری ہاتھ میں ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ متکبرانہ لفظ تھے، اس نے مذاق میں کہا۔ قریب گھوڑا باندھا ہوا تھا، گھوڑے نے ٹانگ اٹھائی اور اس کی کان پٹی پہ ماری، وہاں ہی گر گیا، مر گیا۔ اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں آئے، اب تجھے کوئی نہیں مجھ سے بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، اگر اپنے ایمان کا اندازہ لگانا چاہے تو حدیث میں آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے وہ گناہ کر کے سمجھتا ہے ادھر مکھی بیٹھی ہے میں نے بس اٹھا دی، اور جس کا ایمان کامل ہے وہ جب گناہ ہو جائے تو یوں سمجھتا ہے پورا آسمان مجھ پہ گرنے لگا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو فوراً اللہ سے رابطہ کر کے لم یصروا علی ما فعلوا، فوراً اللہ سے پکی صلح کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے توبہ کے بارے میں کہا کرو یہ جو توبہ رمضان میں ہے، پہلے ہے، بعد ہے، سحری کے وقت ہے، 2 نفل پڑھ کے ہے، عمرے اور حج میں ہے، توبہ ایک رحمت کی سواری ہے، توبہ رحمت کی سواری ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو بس جلدی جلدی پڑھ دیا ربنا ظلمنا انفسنا، نہیں، توبہ جو ہے یہ رحمت کی سواری ہے۔ اس پہ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے توبہ کی سواری پہ، کوئی جہنمی کہتا رہے، کوئی بدبخت کہتا رہے، جب اس نے سچے دل سے توبہ کر کے
توبہ کی سواری پہ بیٹھ گیا ہے، یہ سواری اسے جنت میں جا کے اتار دیتی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آدمی بیٹھا ہوتا ہے کسی پریشانی میں اور شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اتنی تو نیکیاں کرتا ہے پھر بھی یہ پریشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نہیں، یاد کر جو تو نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اللہ کی میری نافرمانیاں کی ہیں، سب کو یاد کر کے پھر بھی کہے یا اللہ جو مجھے بھول گئی میں توبہ کرتا ہوں۔ فرما جب ایسے کرے گا اللہ تجھے بڑی سی بڑی مشکل سے نکال دے گا۔ ایک بہت بڑے آدمی تھے، خطیب تھے، آج ہوتے تو میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا، رحمہ اللہ تعالی۔ تقریر کر رہے ہیں، گلا نہیں چل رہا، اچانک گلا ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ شاید فلاں گناہ، ضروری نہیں کہ گناہ صرف شراب نوشی وغیرہ ہے، گناہ تو غیبت بھی گناہ ہے، اور بھی گناہ ہے جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے میں نے دل میں یہ خیال کیا فلاں گناہ کی وجہ سے تو ایسے نہیں ہوا، ادھر تقریر کر رہا ہوں دل میں خیال کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں میرا خیال ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئی، میرا وہ گناہ معاف کیا اور گلا چلنے لگا۔ اب جس مولوی کو بھی دیکھو تو یہ نہ کہو کہ گلا اس لیے نہیں چل رہا اس نے کوئی گناہ کیا، میں نے ایک واقعہ سنایا ہے۔ تو جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ کہا کرو یا اللہ معاف کر دے، یقیناً کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ قاری عطا اور ربان صاحب گجرات والے رحمت اللہ تعالی علیہ، طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوا تو حضرت کا یہ طریقہ تھا، وہاں ہی پریشان ہو کے کہتے تھے یا اللہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے شاگرد کو سبق یاد نہیں ہوا جبکہ میں نے صحیح پڑھایا تھا۔ تو گناہ کے معاملے میں قدم قدم پہ قدم قدم پہ قدم قدم پہ یہ میری مشکل ہو سکتا ہے فلاں گناہ کی وجہ سے، یہ میری پریشانی فلاں گناہ کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہاں تک ہم پہنچے تھے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول گئے، بھول چوک ہو گئی، رب کائنات ہماری گرفت نہ کرنا، او اخطأنا یا ہم کرنے اور لگے تھے اور ہو گیا، اللہ گرفت نہ کرنا۔ اور دوسرا ترجمہ لا تؤاخذنا ان نسینا، ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم سے کوئی عمل رہ گیا، نسینا ترکنا او اخطأنا یا غلطی ہو گئی، اللہ گرفت نہ کرنا۔ دیکھا یہ نہیں کہا اللہ ہماری گرفت نہ کرنا، ہم گناہگار نہیں ہیں، بڑے سے بڑا انسان گناہگار ہے، چھوٹے سے چھوٹا انسان گناہگار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک دعا میں آپ کو سنانے لگا ہوں، خود پھر اندازہ لگانا میرے آقا نے کیا فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم حتاؤن، اس کلکم میں قیامت تک آنے والے سارے مسلمان آ گئے، سارے امتی آ گئے، جتنی زبانیں ہیں اس دنیا میں عربی کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، بہت وسیع مبارک اور معزز زبان ہے۔ دیکھو کلکم ایک سیکنڈ میں منہ سے نکلا، لیکن پوری مخلوق
آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، اور نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جو ہے آپ کی امت کلکم میں آ گئی۔ کلکم حتاؤل، تم سارے کے سارے گنہگار ہو، قطع ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام وہ محفوظ تھے، آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کے لیے، معصوم ہونے کے لیے نبوت کی روح چاہیے، اس لیے معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کلکم حتاؤن، تم سارے کے سارے گنہگار ہو، وخیر الحتائین التوابون، اچھے خطا کار، اچھے گنہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے سچی توبہ کر لیتے ہیں، پھر جب وہ توبہ کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے گناہ کی نہیں ہے۔ بہت بڑا تھرمامیٹر ہے ہمارے پاس، جس پریشانی میں، اولاد پریشان، خود پریشان، بیوی پریشان، دوست پریشان، نظر ہماری گناہوں پہ ہوگی۔ ہر پریشانی اور بیماری کے پیچھے کوئی گناہ کھڑا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، علیحدہ ٹائم مل جائے نا، ذرا اس کا تکرار کیا کرو، بڑا لطف ہی آتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ چاہے ملتزم کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے، صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے، چاہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے، چاہے تبلیغی جماعت کے ساتھ جا کے سحری کے وقت، چاہے اپنے گھر میں، چاہے سردی گرمی میں، کبھی جنگل میں موقع مل جائے تو بیٹھ کے یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ اگر ہم سے کوئی فرق لگ گیا تو گرفت نہ کرنا، ہم تیری گرفت سے ڈرتے ہیں، تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اور آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پہ کوئی بوجھ نہ ڈالنا۔ پہلی امتوں پہ زکوٰۃ چوتھا حصہ تھی، یعنی اگر 1,00,000 ہوتا تو 25,000، اور ہم پہ 40واں حصہ ہے کہ 1,00,000 میں سے 2,500، 40 تولے سونا 10,000 اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن آج اگر 40,000 کا ہے تو 10واں حصہ، 20واں حصہ، عشر ہے 20واں حصہ ہے، زکوٰۃ ہے 40واں حصہ ہے، بارانی ضمیر ہے 10واں حصہ ہے۔ لیکن پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان پہ بوجھ تھا، ہم نے 40 میں سے 1 دینا ہے، انہوں نے 40 میں سے چوتھا دینا ہے۔ ہماری گندم ہم نے 20واں حصہ دینا ہے، انہوں نے چوتھا حصہ دینا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا فضل ہوا اس امت پہ۔ اور ان کی جب توبہ کی بات آتی تو اللہ فرماتے لگاؤ چھلانگ پہاڑ سے مر جاؤ، اور ہمیں ہے اتنا کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس لیے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اے اللہ ہم پہ کوئی بوجھ نہ ڈالنا، كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، جیسا کہ بوجھ ڈالا تو نے ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے۔ امت سے گناہ ہو جائے کسی کے آگے ذکر نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ نے پردہ ڈالا تو اپنے پردوں کو خود نہ ظاہر کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
ایک ضمناً بات آ گئی۔ اسی لیے جتنا بھی گہرا دوست ہو، اپنے گھر کی راز کی بات بیوی کی یا بیوی کی جتنی بھی گہری سہیلی ہو، اپنے خاوند کی بات جو کہ ایک پردہ ہے، راز ہے، ذکر کرنا، صحیح حدیث میں آیا کہ اللہ کی اسی وقت لعنت پرستی۔ کا آدمی کھڑا ہے، دوست کو کوئی بات بتا رہا ہے جو مناسب نہیں ہے، جتنا بھی گہرا دوست ہے، جتنا بھی اعتماد ہے، وہ بتائے یہ بتائے، اسی وقت اللہ کی لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی عورت راز کی بات جو نہیں بتانی چاہیے کسی گہری سہیلی کو بتائے، اس میں بھی یاد رکھنا خدا کی لعنت برستی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے گناہ کا لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، رب کے سامنے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے رب ہماری گرفت نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا خطا ہو گئی، بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کے ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ یہ ربنا ربنا آ رہا ہے معراج والی رات، بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، اے رب ہمارے۔ اب اس میں دیکھنا، جتنے اولاد والے بیٹھے ہو توجہ کرنا، جتنے صحت مند بیٹھے ہو، جتنے بیمار بیٹھے ہو، جتنے خوشحال بیٹھے ہو، جتنے پوتوں پوتیوں والے، نواسے نواسیوں والے بیٹھے ہو، جتنے وہ حضرات جن کا دماغ اور ذہن بہت کام کر رہا ہے، حافظہ کمپیوٹر ہے، کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی امتحان میں مبتلا کر دے، کسی امتحان میں مبتلا کر لے۔ جب یہ دعا پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں، 27ویں کو بھی پڑھتے ہیں، ہر جمعے میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ذرا خیال کر کے رو کے دعا کہا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے وہ تکلیف ہمیں نہ دینا، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اللہ فالج نہ ہو، اے رب کائنات کینسر جیسی موذی بیماری نہ آئے، اے اللہ اولاد ہماری اور ہماری باغی ہو جائے، خامن بیوی میں بڑا محبت و پیار لیکن وہ میری باغی ہو جائے، اے اللہ میری جیب بھری ہوئی بینک بیلنس ہے لیکن وہ وقت آ جائے کہ میں دستے سوال دراز کروں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ میری طاقت نہیں ہے مجھ پہ وہ مصیبت اور پریشانی نہ ڈالنا۔ کئی ایسے لوگ نہیں گزرے، نظر ٹھیک تھی اچانک نظر چلی گئی، ہم نے ایسے ایسے نوجوان دیکھے ہیں، بزرگ دیکھے ہیں، نابینا ہو گئے، کئی وہ جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے تھے فالج ہو گئے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، شاید بنسبت ہمارے نیک تھے، لیکن یہ دعا یا اس دعا کا ترجمہ یاد کر لو، اثرات ضرور ہوتے ہیں، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، یعنی بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا۔ اس میں یہ بھی نیت کیا کریں، یا اللہ ہماری زندگی میں ہماری اولاد کو کچھ نہ ہو، اولاد کی اولاد کو کچھ نہ ہو، ماں باپ کو کچھ نہ ہو، ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے، لیکن دعا کے اثرات ضرور ہوں گے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ جھنجھوڑ دیتی ہے بات، اور اس میں سارے اولیاء اللہ بھی ہیں، کتب ابدال بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں عاجز بھی ہوں،
پورا جہان ہے. رب جلالانہ انداز میں فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کا جلال، ایک ہوتا ہے اللہ کا جمال. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ جلالانہ انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی جمالانہ انداز میں. ماں کے اندر جمال ہوتا ہے، اکثر ماں پیار سے بلاتے ہیں. باپ کے اندر اگر باپ سمجھدار ہے اکثر جلال ہوتا ہے، اور وہ جلال بھی جمال ہوتا ہے. اور ماں کا جمال وہ بھی جلال ہوتا ہے. باپ کی سختی وہ شفقت ہے، ماں کی شفقت بھی وہ سختی ہوتی ہے. اس لیے اس میں یہ نیت بھی کرنی ہے، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جو میرے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی میں بڑا کمزور ہوں، اللہ وہ تکلیف مجھے نہ دینا. اللہ جلالانہ انداز میں فرماتے ہیں مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. مرضی تمہاری نہیں چلتی مگر میری مرضی چلتی ہے. اگر میری مرضی چلے یا آپ کی مرضی چلے یا جہان کی مرضی چلے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی. شاید میرا حاسد وہ یہ چاہے کہ دنیا میں نہ ہو، آپ کا حاسد یہ چاہے کہ یہ ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے. پوری دنیا کا حاسد یہ چاہے کہ مسلمانوں کی عزت اور وقار نہ رہے. اللہ نے یہ اپنے پاس رکھا ہے. کوئی پیر فقیر چھوٹا بڑا کسی کے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے وہ کر لے. مدعی لاکھ برا چاہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور خوشی ہو جاتی ہے. ما کان لہم الحیرہ. اللہ انبیاء کا، رسل کا، اولیاء اللہ کا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا ما کان لہم الحیرہ. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیارات میرے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ جو لوگ ایمان کامل والے ہوتے ہیں نا تو ڈٹ کے کہہ دیتے ہیں میری زندگی، میری موت، میرا رزق، میری بیماری، میری صحت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا عزت سے رہنا یا عزت کے بغیر رہنا، یہ سب اللہ کے اختیار. جب یہ ہوتی ہے نا پھر انسان پرواز کر کے روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے. قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت میں بہت زیادہ سنتا ہوں رحمہ اللہ کی، سفر میں بھی حضر میں بھی، کیونکہ وہ بھی تلاوت کرتے تھے، میں اور آپ بھی تلاوت کرتے. وہ جب تلاوت کرتے تھے تو ان کی روح عرش تک چلی جاتی تھی. کیا مطلب اس کا؟ اللہ سے رابطہ کر کے تلاوت کرتے. تو آج دنیا کا بادشاہ ہے قاری عبدالباسط، گزر گیا دنیا سے، اس کے پاس بادشاہت تھی. جتنا بھی غریب ہو اگر ایسا ہو کہ اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ صحیح ہے، ربنا، دیکھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ایک ایک بات دل میں رکھ کے. میرے کئی بھائی بیٹھے، ان کی بیویاں بیمار ہیں، کئی وہ ہیں جن کے بزرگ بیمار ہیں، کئی وہ ہیں جن کے بھائی بیمار ہیں. ذہن میں یہ پریشانی رکھ کے، اور کبھی یہ بھی کہ والدین دنیا سے چلے گئے، ہم یہاں ہنس رہے ہیں، برزخ کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو، ہم ہنس رہے ہیں. ان کی فکر کرنا، رو رو کی دعا کرنا. ابو داؤد شریف کی میں حدیث سنانے لگا ہوں، بڑی مشکل حدیث ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ادھر بین ہو رہے ہوتے ہیں، نہا ہو رہا ہوتا ہے، عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اب یہ حدیث بڑی مشکل ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس زندگی میں نہیں سمجھایا، آنسو بہانا، لیکن ایسا کام نہ کرنا، اپنے رخساروں پہ مارنا، اپنے سینے پہ مارنا، اپنے کپڑے پھاڑ دینا، سر سے دوپٹہ اتار دینا، نہ رونا، دعا کرنا،
یہ نہیں کہا اگر کوئی کرے گا، اس نے نہیں سمجھایا تو اس کو عذاب ہوگا، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ ادھر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ادھر اسے عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اسے عذاب نہیں ہوتا۔ اگر اس نے زندگی میں منع کیا تھا پھر کیا مطلب ہوگا بما نیخا، پھر مطلب ہوگا تم بین کرو، رو، گلے سے لگ کے رو۔ اس بیچارے یا بیچاری کو عذاب ہو رہا ہے، رونے کا فائدہ نہیں، دعاؤں کا فائدہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ کسی کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا کہ اس کے لیے دعا کرو گے۔ تو اس لیے کبھی دعا میں یہ نیت بھی کیا کرو، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اکیلے ہونا ہے، سارے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اگر ایسے ہوا کہ ہم عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے، ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ ایسے نہ کرنا، فضل فرمانا، واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، بخشش کر دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما۔ تفسیر قرطبی، اللہ کی توفیق سے میں بڑا اس کا مطالعہ کرتا ہوں، عربی میں ہے اور بہت زبردست تفسیر ہے۔ اس نے یہاں لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ واعف عنا، اللہ ہم سے گناہ ہو جائے، کئی گناہ ہوئے ہیں کہ شکل بگڑ جاتی ہے، اللہ واعف عنا، میری شکل انسانوں والی رکھنا، بندر اور خنزیر نہ بنا دینا۔ واعف عنا، کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ لاہور میں ایک بزرگ تھے، خط کے ذریعے علماء ان سے اپنی اصلاح کراتے تھے اور وہ اسی خط پہ جواب لکھتے تھے۔ مثلا میں نے لکھا، حضرت میرا جی چاہتا ہے آپ منڈیالہ آئیں، نیچے لکھا نہ کہ میں نہیں آ سکتا، حضرت میرے لیے دعا کیا کرو، نیچے لکھ دیتے تھے کرتا ہوں۔ ان کی یہ عادت تھی اور ہمیشہ ادھر ان کی نظر ہوتی تھی۔ تو مجھے ان کے گہرے مرید نے، شاگرد نے کہا کہ جو لوگ بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ گئی، ظاہراً انسان ہیں، یہ وہ کتب ابدال ہے کہ انہیں یہ بندر خنزیر نظر آتے ہیں، یہ اپنی نظر ایسے رکھتے ہیں، لیکن یہ نہ حبیب الرحمان ہے نہ آپ ہیں، ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ واعف عنا، اللہ معاف کر دے، شکل نہ بگڑے۔ واغفر لنا، کئی گناہ ایسے ہیں کہ کرنے والا زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے۔ واغفر لنا، اللہ جتنے گناہ مجھ سے ہو گئے زمین میں نہ دھنس دینا، تو قادر ہے دھنسنے پہ۔ قارون کو دھنسا، اس کی حویلی کو دھنس دیا، لوگوں کو دھنس دیا۔ ورحمنا، اللہ ہم پہ رحم کرنا۔ کئی عذاب ایسے ہیں کہ پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہوئی ہے۔ آج کا روشن خیالی رکھنے والا بدبخت ایسی باتیں کر جاتا ہے جو کفریہ ہیں۔ ورحمنا، اللہ ہم پہ رحم کرنا، کہیں پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے۔ جو اللہ قادر ہے کہ اولے برساتا ہے، وہ پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ ورحمنا، اللہ ہم پہ رحم کرنا۔ اور اگلی جو بات ہے 1000 دفعہ آپ نے سنی ہوگی مجھ سے اور سنتے رہو گے، اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ۔ آپ نے بھی زندگی میں اپنی ماں کو کہا ہوگا امی، میں نے بھی کہا، اب ہم نہیں کہہ سکتے، دنیا میں نہیں ہے والدہ، آپ خوش نصیب ہو جو کہہ سکتے ہو۔ کتنا اس میں پیار ہوتا ہے، امی جی، ابو جی، لیکن اس سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کے ساتھ رابطہ ہو نا، مشکلات کوئی حل نہیں کرے گا، اللہ کرے گا۔ انت مولانا، اللہ کو مخاطب کر کے یوں سمجھو بس اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یقین بنا لو۔ انت مولانا
تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، جس وقت زندگی میں آپ کا اور میری ماں بہنوں کا یہ عقیدہ بن گیا نا کہ رب ہے تو سب کچھ ہے، سارے ہوں اور رب ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، ایک رب کے ساتھ جاری لگا لو، اور اگر یقین ہو کہ اس کی رب سے جاری ہے، وہ جاہل ہو تو اس کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، جس کا رب کے ساتھ تعلق ہو۔ اور یہ جب کہے انت مولانا انت مولانا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ رمضان آ رہے ہیں نا، اللہ سے خصوصی رابطے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں حدیث میں پڑھ رہا تھا تو حیران ہو رہا تھا کہ دیکھو میرے آقا نے 2 مہینے پہلے رمضان کا استقبال شروع کر دیا، اور ہم 2 ہفتے چھوڑ کے 2 گھنٹے پہلے نہیں کر رہے۔ کیسے استقبال کیا؟ یہ ہے استقبال، اللہم بارک لنا فی رجب، رجب اللہ رجب کو مبارک کر دے، نیکیوں کی توفیق دے، وشعبان، یہ استقبال ہے، اللہ اس شعبان کو بھی مبارک بنا دے۔ آگے وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک خیریت کے ساتھ پہنچا دے، یہ استقبال رمضان۔ عید کی بھی خریداری ہو گئی، سحری افطاری کی بھی ہو گئی، یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ استقبال رمضان رجب سے شروع ہوتا ہے، پھر خود اہمیت دیکھیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان انت مولانا، تو ہمارا مولا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما قوم کافرین کے مقابلہ میں، منافقین کے مقابلہ میں۔ نوجوانوں ایک بات سنو، ایک بڑا کھرا نوجوان ایک دفعہ مجھے کہنے لگا، استاد جی الیکشن میں نا تھوڑی سی سپورٹ کیا کرو، خدا نخواستہ کو مشکل ٹائم آ جائے یہ لوگ کام آتے ہیں۔ تو میں نے کہا شاید وہ ٹائم آئے تو وہ دنیا میں نہ ہو، یا میری اور اس کی لڑائی ہو چکی ہو، تو بہتر نہیں ہے بجائے ان دلچسپیوں کے انت مولانا، اللہ پھر اس کی قدر بھی کرتے ہیں، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، جب یہ ہوگا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اسی کا محتاج، ہم بھی اسی کے محتاج۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ آگے شروع کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔